روز مباہلہ کی صبح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا اور امام حسین علیہ السلام کو گود میں اٹھایا، اور امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ مباہلے کی غرض سے مدینے سے باہر نکلے۔ جب نصارہ نے ان بزرگواروں کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارثہ نے پوچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ جواب ملا کہ وہ جو ان کے آگے آگے آ رہے ہیں ان کے چچا زاد بھائی، ان کی بیٹی کے شریک حیات، اور مخلوقات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ دو بچے ان کے فرزند ہیں ان کی بیٹی سے، اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہیں جو خلق خدا میں ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلے کے لیے دو زانوں بیٹھ گئے۔ پھر وفد کے اراکین اور عیسائیوں کے رہنما اپنے بیٹوں کو لے کر مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو حارثہ نے کہا، خدا کی قسم، محمد کچھ اس انداز میں زمین پر بیٹھے ہیں جس طرح کے انبیاء مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اور پھر پلٹ گیا۔ عیسائیوں کے ایک رہنما نے پکار کر کہا، کہاں جا رہے ہو؟ ابو حارثہ نے کہا، اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرات نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کریں تو ہم پر 1 سال گزرنے سے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ ابو حارثہ نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھاڑ دے تو بے شک وہ اکھاڑ دیا جائے گا۔ مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور حتیٰ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور ہمارے ساتھ مصالحت کریں۔ ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ مصالحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں ہر سال 2000 حلے یعنی 2000 لباس دینے پڑیں گے، اور ہر حلے کی قیمت 40 درہم ہونی چاہیے، اور اگر یمن کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو انہیں 30 زرہیں، 30 نیزے، 30 گھوڑے مسلمانوں کو عاریتاً دینا پڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس ساز و سامان کی واپسی کے ضامن ہوں گے۔ اور اس طرح رسول اللہ نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ازاں فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے، اور بے شک یہ پوری وادی ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی۔
اور حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ باقی نہ رہتا، اور تمام عیسائی 1 سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔ نصرانیوں کی نجران واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی عیسائی رہنماؤں میں سے 2 رہنما کچھ ہدیے اور عطیات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ تفسیر المیزان کے مؤلف کے مطابق یہ روایت صحیح مسلم، سنن ترمذی، ابو نعیم اصفہانی کی حلیۃ الاولیاء اور اسی طرح دیگر اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ واقع مباہلہ سے اہل بیت علیہم السلام نے تاریخ میں متعدد بار اہل بیت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا ہے۔ اس واقعے سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، امام حسنین علیہ السلام اور باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام اور دیگر کے کلام میں زبردست استدلال ملتے ہیں، جیسے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا استدلال۔ ہارون عباسی نے امام کاظم علیہ السلام سے کہا، آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں کہ ہم نبی کی نسل سے ہیں، حالانکہ نبی کی کوئی نسل نہیں ہے، کیونکہ نسل بیٹے سے چلتی ہے نہ کہ بیٹی سے، اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس سوال کے جواب سے معذور رکھ۔ ہارون نے کہا، اے فرزند علی، آپ کو اس بارے میں اپنی دلیل بیان کرنا ہی پڑے گی، اور آپ اے موسیٰ ان کے سربراہ اور ان کے زمانے کے امام ہیں، مجھے یہی بتایا گیا ہے، اور میں جو کچھ بھی پوچھتا ہوں آپ کو اس کے جواب سے معذور نہیں رکھوں گا، حتیٰ کہ ان سوالات کی دلیل قرآن سے پیش کریں۔ اور آپ فرزندان علی دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کی تاویل آپ کے پاس نہ ہو، اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز لکھے بغیر نہیں چھوڑی، اور یوں اپنے آپ کو قیاس کے حاجت مند نہیں سمجھتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جواب کی اجازت ہے؟ ہارون نے کہا، ہاں بولیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے عطا کیے انہیں اسحاق اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے راستہ دکھایا، اور نوح اس کے پہلے ہم نے راستہ دکھایا، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیک اعمال رکھنے والوں کو، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو، سب صالحین اور نیکوکاروں میں سے تھے۔ سورہ انعام۔ عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ ہارون نے کہا، ان کا کوئی باپ نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، پس خداوند عالم نے مریم کے ذریعے انہیں انبیاء کی نسل سے ملحق فرمایا ہے، اور ہمیں بھی ہماری والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے رسول اللہ کی نسل سے ملحق فرمایا ہے۔ کیا پھر بھی بتاؤں؟ ہارون نے کہا، ہاں بولیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے آیت مباہلہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ نے نجران کے نصارہ کے ساتھ مباہلے کے لیے علی ابن ابی طالب، فاطمہ اور حسن و حسین کے سوا کسی اور کو
کسا کے نیچے جگہ دی ہے۔ پس آیت میں ہمارے بیٹوں ابنانا سے مراد حسن و حسین، ہماری خواتین نسانا سے مراد فاطمہ، اور ہماری جانوں انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں۔ پس خداوند عالم نے آیت مباہلہ میں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو رسول اللہ کے بیٹے قرار دیا ہے، اور یہ صریح ترین ثبوت ہے اس بات کا کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اہل بیت رسول اللہ کی نسل اور ذریت ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔